نبی تو وہاں نہیں دوڑا، کسی نبی نے تو وہاں چل کر سنت قائم نہیں کی، بلکہ ایک نبی کی اہلیہ ہے اور ایک نبی کی والدہ ہے حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ وہاں چلی ہیں اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ اس مقدس خاتون کا وہاں جانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس مبارک اور مقدس خاتون کی اداؤں کو اللہ نے حج کا حصہ بنا دیا۔ جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج تو بھئی نبیوں کے گھریلو افراد کے طور طریقوں کا، ان کی اداؤں کا نام آ جائے، تو میں یہ بھی اگر کہہ دوں تو بجا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیوی کا اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی بیوی صحیح معنوں میں خاوند کی اطاعت کرے تو رب اس کو حج کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ پاک کو یہاں چھوڑ کر، اس وقت تو آبادی نہیں تھی نا، اس وقت تو یہاں پانی نہیں تھا، اس وقت تو یہاں بلڈنگیں اور عمارتیں اور گھر نہیں بنے ہوئے تھے، جنگل بیابان تھا، خوفناک جگہ تھی، پہاڑوں کا درمیانی حصہ تھا، درندوں کا خوف تھا، ڈاکوؤں کا خوف تھا، ہر طرح کے نامناسب حالات پیش آ سکتے تھے۔ تو اس بے آب و گیا جگہ پر جب چھوڑ کر چلنے لگے تو سیدہ ہاجرہ پاک نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب نے سر کا اشارہ کر کے بتایا، تو سیدہ پاک اتنی اطاعت شعار ہو گئی، دوسرا لفظ زبان پر نہیں لائیں، بلکہ فرمایا اگر آپ مجھے اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اذن لا یضیعنی، اگر میرے رب کا میرے لیے یہ حکم ہے تو میرا رب پھر میری ضرور حفاظت کرے گا۔ ان کے صدقے میں آج پھر ایسی حفاظت ہوتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، اس مقدسہ بی بی کو بھی ہم نے امن اور پناہ دی تھی، ان کی سنت میں جو بھی یہاں آئے گا ہم اسے بھی پناہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔